آج ماہ رجب المرجب کے آخری 3 دنوں کا میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کروں گی، وظیفہ شیئر کروں گی۔ رجب المرجب کے یہ 3 آخری جو دن ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی برکت والے ہیں، ان میں بڑی قبولیت کی خاص گھڑیاں محفوظ ہیں۔ ان خاص الخاص لمحات کا نہایت طاقتور یہ عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ان الفاظ کو، ان کلمات کو آج کی رات ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رجب المرجب کے ان آخری 3 دنوں میں جو لوگ یہ کلمات پڑھ لیں گے، یہ ذکر الہی کر لیں گے، اللہ رب العزت ان کے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی پورا سال رکھے گا۔ رجب المرجب کے 3 ہی دن رہ گئے ہیں اور ان تینوں دنوں میں عبادت اور دعا کرنے والوں کے گھر کو اللہ تعالیٰ پورا سال رزق اور مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ غیب سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان بابرکت دنوں میں دعاؤں کی قبولیت بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے۔ یہ قبولیت کی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے مہینے کا اختتام جا رہا ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے ان دنوں میں اللہ کو پکارے گا، رب تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر مراد کو ضرور پورا کرے گا۔ ان بابرکت دنوں کے اعمال سے زندگی میں برکت ہوگی، تمام رکاوٹیں، بندشیں، سختیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کاروبار چل پڑیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا اور اپنے فضل سے آپ کے لیے ہر دشواری کو ہموار کر دے گا، یعنی کھول دے گا، ہر بند رستے کو، ہر مشکل کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ ان آخری ایام میں اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے اور جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ اس بندے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اس بندے کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اس بندے کا دنیا اور آخرت میں بھلا بھی ہوتا ہے اور نعمتیں بھی رب تعالیٰ طرح طرح کی عطا کرتا ہے۔ ان کے گھروں میں رجب کی برکتیں تو داخل ہو ہی جاتی ہیں، رب تعالیٰ شعبان المعظم کی برکتیں اور رمضان المبارک کی برکتیں بھی اس گھر میں ضرور داخل کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ پورا سال خوشحالیاں اور سکون چاہتے ہیں تو یہ 3 دنوں کا وظیفہ آپ کی زندگی، مقدر اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ یہ 3 دن غفلت میں گزارنے کی بجائے اللہ کے ذکر اور دعا میں گزارنے چاہیے، کیونکہ یہ کن فیکون کے دن ہے، یعنی قبولیت کے دن ہے۔ ان دنوں میں رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو زور و شور سے قبول و منظور فرمائے گا اور جیسا جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی آپ کی زندگی میں معاملات ہوں گی۔ جو بھی آپ مانگیں گے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آپ کی زندگی میں ضرور شامل ہوگا۔ اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو وہ کلمات بتاتے ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی حاجات اور منجات کو شرف قبولیت عطا کرے گا اور اس طاقتور اور مجرب وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگیوں میں اپنے رنگوں کو بھر دے گا۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھ دیں تاکہ نیکیوں میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے۔ اس وظیفے کو آپ نے 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ آج یہ وظیفہ شروع کریں، پیر اور منگل کے دن بھی اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سورت مبارک کو 41 مرتبہ بما بسم اللہ شریف کے پڑھنا ہے۔ پھر 33 مرتبہ یا فتاح یا ارحم الراحمین، یا فتاح یا ارحم الراحمین، صرف 33 مرتبہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھنا ہے۔ یا فتاح، اے بند رستے کھولنے والے، یا ارحم الراحمین، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے، آج کی اس بابرکت عمل کی بدولت سے ہماری لاکھوں حاجات کو پورا فرما۔ جتنے لوگ بھی قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرض ادا کر دے، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے بس اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یا فتاح یا ارحم الراحمین 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھنا ہے۔
اور 33 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر ضرور پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی سورت مبارک ہے جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کرتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے اور آپ کے لیے ہر مشکل میں آسانی پیدا کرتی ہے، ہر مشکل رستے کو بند کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو آپ نے اس سورت مبارک کو بھی صرف 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ یا رحیم، استغفر اللہ یا رحیم، ان دونوں کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 33 مرتبہ یہ کلمات بھی پڑھنے ہیں، استغفر اللہ یا رحیم۔ جب آپ 33 مرتبہ یہ کلمات بھی پڑھ لیں، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنی حاجات اور ضروریات اللہ کے حضور پیش کریں، رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے دعائیں کریں، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں کریں، پورا سال گھر میں برکت کے لیے، مال و دولت کی ریل پھیل کے لیے اللہ سے التجائیں کریں، دنیا کی نعمتیں بھی حاصل کریں، آخرت میں بہت زیادہ انعامات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر التجائیں کریں۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، جب بندہ بے بس ہو کر عاجزی کے ساتھ اپنے مالک حقیقی کو پکارے تو رب تعالیٰ پھر اس کے لیے غیب سے مدد کے اسباب پیدا فرما دیتے، اور جو بھی وہ بندہ مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کی مدد غیب سے کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، اس لفظ کی پکار کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ تو بس آپ یوں سمجھ لیں آج کا یہ وظیفہ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو تو بدلے گا، آپ کی ہر پکار پر اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ عمل پورے یقین، اخلاص، پیار اور محبت سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جائز پکار کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اس عمل کے کرنے سے رزق دروازے توڑ کر آپ کے گھروں میں آئے گا اور پورا سال رب تعالیٰ آپ کو کروڑوں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔